حیا ٹاک کے معزز سامعین کو حیا کا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک حیا کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ وہاں ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی پسند اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں ایک نوجوان سے محبت کرنا شروع کر دی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ ہاں کر چکی تھی۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ نہ کر دیتی۔ انہیں گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف کچھ سامان تھا وہ رکھا اور کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپسی ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں، جیسے اخوائے یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر میں پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں اور چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کر خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا ہے، بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپسی آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا اور خود کہیں اور چلا گیا۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ اب ادھر کی بات سنیں، جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسی پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسی پر چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ پھر بھی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والد نے اس کو بہت جلی کٹی باتیں سنائیں۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں میرے ساتھ، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگر یہ بے عقل تھا، شکل بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے
میرا عیب تو چھپایا۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی باقی پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔